السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم پریم چند کی حالات زندگی پر ایک مختصر نوٹ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نے افسانہ جو آپ کی کتاب میں ہے، افسانہ جس کا عنوان عبرت ہے، اس کا مصنف پریم چند ہے، تو ہم نے سب سے پہلے افسانہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک مختصر سا نوٹ پہلے ہی دے دیا ہے۔ آج ہم اب اس عبرت جو ایک افسانہ ہے اس کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہم اس رائٹر کی حالات زندگی جو اس عبرت کو لکھا ہے، جس کا نام پریم چند، آج ہم ان کی حالات زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ تو عزیز بچوں، یہاں پر میں نے آپ کو دیا ہے پریم چند، یہ ہے پریم چند کی حالات زندگی۔ پریم چند کا اصلی نام دھنپت رائے تھا۔ کیا تھا؟ دھنپت رائے تھا۔ آپ کی پیدائش 1880 عیسوی میں بنارس کے ایک گاؤں میں ہوئی۔ کہاں پر؟ بنارس کے ایک گاؤں میں ہوئی۔ آپ کے باپ کا نام منشی عجائب لال تھا۔ منشی عجائب لال تھا۔ کس کے والد کا نام؟ پریم چند کے والد کا نام، جو کہ کیا تھے؟ ایک ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ منشی عجائب لال ایک ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ 5 سال کی عمر میں ایک مولوی صاحب سے اردو اور فارسی پڑھنا شروع کیا۔ کس نے کیا بھائی؟ پریم چند نے۔ پریم چند نے 5 سال کی عمر میں اردو اور فارسی پڑھنا شروع کیا۔ 8 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب 8 سال کے ہو گئے منشی پریم چند تو ان کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 14 سال کی عمر میں گورکھپور میں ایک مشن اسکول میں داخلہ لیا۔ جب پریم چند کی عمر 14 سال کی ہوئی تو ایک جگہ کا نام دیا ہے، یہ جگہ کا نام ہے گورکھپور۔ گورکھپور میں ایک مشن اسکول تھا، انگلش میڈیم اسکول جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، میں داخلہ لیا۔ میٹرک کا امتحان امتیازی نمبرات سے پاس کیا۔ ڈسٹنکشن جس کا آج کل ہم کہہ سکتے ہو، اچھے نمبرات سے، ڈسٹنکشن امتیازی نمبرات سے پاس کیا۔ اساتذہ کا پیشہ اختیار کیا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ انہوں نے اساتذہ کا پیشہ اختیار کیا، ٹیچر بننے کی انہوں نے شروع کیا، یعنی کہ انہوں نے ٹیچری کا کام شروع کیا۔ ملازمت کے دوران BA تک پڑھائی کی۔ جب وہ ملازمت کر رہے تھے تو ملازمت میں ہی اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی اور BA انہوں نے کیا۔ 1950 عیسوی میں کانپور میں تبادلہ ہو گیا۔ 1950 میں اس کا تبادلہ، جس کو ٹرانسفر کہتے ہیں، کانپور میں ہوا۔ یہاں 4 سال گزارنے کے بعد ضلع ہمیر پور میں ڈپٹی انسپکٹر کے عہدے پر کام کیا۔ 4 سال گزارنے کے بعد اس جگہ میں ڈپٹی انسپکٹر کے عہدے پر انہوں نے کام کیا۔ 1921 عیسوی میں سرکاری نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ اس نے کیا کیا؟ سرکاری نوکری سے اس نے استعفیٰ دے دیا۔ مسلسل صحت خراب رہنے کی وجہ سے آپ کا انتقال 1936 میں ہو گیا۔ جب حالات اس کی عمر کے آخری حصے میں منشی پریم چند کی جو زندگی تھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بیمار رہ گئے، مسلسل صحت خراب رہ گئی۔ آخر کار 1936 عیسوی میں منشی پریم چند کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اس کے ادبی خدمات پر بھی تھوڑا سا تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ ادبی خدمات کیا ہے؟ پریم چند کا شمار اردو میں بحیثیت ناول و افسانہ نگار کے طور ہوتا ہے۔ اردو میں اس کا شمار ناول لکھنے والوں میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے اور افسانہ لکھنے والوں میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے۔
آپ اردو کے پہلے افسانہ نگار ہیں. آپ نے اردو کا پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن لکھا. پریم چند نے اردو کا پہلا افسانہ کیا تھا؟ دنیا کا سب سے انمول رتن. اس افسانے کا نام ہے انمول رتن، اردو کا پہلا افسانہ. آپ نے اپنے افسانوں و ناولوں میں دیہاتی زندگی کو شدت سے اجاگر کیا ہے. یہ دیہاتی ولیج لائف، منشی پریم چند نے جو افسانے لکھے ہیں ان افسانوں میں دیہاتی یعنی کہ ولیج لائف کو کافی حد تک اس نے اپڈیٹ کیا ہے، اجاگر کیا ہے. آپ کی تحریر کہتے لکھنے کے عمل کو. آپ کی تحریر سادہ اور پر اثر ہے، سمپل اور بالکل افیکٹو والی. اسرار معابد آپ کا پہلا ناول. انہوں نے افسانے سے پہلے ناول بھی لکھے. اسرار معابد آپ کا پہلا ناول ہے، لیکن گودان آپ کا شاہکار ناول تصور کیا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد اور ایک ناول جس کا نام ہے گودان، جو پریم چند کا شاہکار کی بہت بڑا بہترین ناول تصور کیا جاتا ہے. کفن آپ کا مشہور ترین افسانہ ہے. پریم چند نے جو افسانہ لکھا ہے اس میں سے کفن ایک مشہور افسانہ ہے. آپ کے افسانوی مجموعوں میں پریم بتیسی، پریم چالیسی، زادرہ، دودھ کی قیمت اور واردات وغیرہ کافی مشہور ہیں. تو عزیز بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق تھا پریم چند کی حالات زندگی. آپ اس سے اپنی کاپیوں میں صاف لکھیں گے، خوش خط لکھیں گے اور آنے والے امتحان کے لیے انہیں یاد کرنے کی کوشش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.